السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعمیر ادب حصہ سوم کا چوتھا سبق۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انگنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہمیں ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں: حیوان، یہ پہلا قسم ہے، دوسرا نبات، تیسرا جماد۔ حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، کھچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل، گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کھنکھجورا، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چینٹی، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان سب میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں۔ انسان اور جنات بھی حیوان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو دیگر حیوانات پر فضیلت دی ہے، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ نبات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے، جیسے آم، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے پودے، اور لکڑی، ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوزہ، کوہڑا، سر، پیتا، نینوا، لوکی، ڈوب وغیرہ بیلیں۔ اس قسم کی چیزوں کو نبات کہتے ہیں۔ جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے، جیسے مٹی، آگ، ہوا، کنکر، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان، نباتات اور جمادات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑا ہی رحیم و مہربان ہے۔ اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہے، سہے، چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں سانس لے کر تر و تازہ رہے۔ رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت اپنی کھیتوں کی آب پاشی کرے۔ خدا تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، کھچر وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے اسباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل، بھینسیں پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتوں کی
کھیتوں کی جتائی کر سکے، اب ان کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے۔ اللہ پاک نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوزہ، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، المونیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسانوں پر کیے ہیں اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اگر کوئی اس کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خدائے تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کو اپنا مہربان مالک جانے، اس کے احسان کا اقرار کریں، ہر دم ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے۔ اب معنی یاد کرنے کے لیے ہے: رسائی نہ پہنچ، آب پاشی منع سینچائی، توانا منع ٹھوس، نعمت منع آرام دینے والی چیز، نعمتیں منع بہت سی نعمت، احسان منع بھلائی کا برتاؤ، نیک سلوک، استعمال منع کام میں لانا، پھل کا استعمال یعنی پھل کھانا، لفظ کا استعمال لفظ کا بولنا، قوی منع مضبوط طاقتور۔ سوالات: بالو، چونا، پان، ڈلی، مینڈک، ان میں کون نبات ہے اور کون حیوان اور کون اور جماد؟ یہاں پر جو ہے بالو، چونا یہ جماد ہے، جماد، اور پان، ڈلی یہ نبات ہے اور مینڈک یہ حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان، نبات کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ اس کا جواب: تیسرا سوال: پانی سے انسان کیا فائدے حاصل کرتا ہے؟ بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے، اس سے انسان پاک و صاف پاک و صاف رہتا ہے، پیتا ہے، کھیت کی سینچائی کرتا ہے، تمام ضروریات اس سے انسان پوری کرتا ہے۔ خدا حافظ۔